السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترمہ ناظرین، جو شخص بھی یہ سورت ایک بار پڑھ لے گا، اگر وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے 900 کروڑ بھی مانگے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ دے گا۔ پیارے ناظرین، آج جو وظیفہ میں آپ لوگوں کے لیے لے کر حاضر ہوئی ہوں، یہ بہت ہی طاقتور اور مجرب وظیفہ ہے۔ یہ وظیفہ پڑھتے ہی قسمت کے اگر بند تالے نہ کھل جائیں تو پھر جو مرضی آپ مجھے کہنا، آپ کی تقدیر ایسی بدلے گی کہ دنیا دیکھتی رہ جائے گی۔ جو بھائی بہن چاہتے ہیں کہ فوری طور پر ان کی زندگی کے حالات بہتر ہو جائیں، وہ ایک بار میرے کہنے پر یہ وظیفہ ضرور پڑھ لیں، پھر خود اپنی آنکھوں سے غیبی مدد کے نظارے دیکھیے گا، غیبی مدد کو آتے ہوئے دیکھیے گا۔ اس وظیفے کو کرنے کے بعد آپ کی مالی مشکلات، جو پریشانیاں ہیں رزق اور دولت کو لے کر، اور اگر آپ سالوں سال سے آپ بے روزگار ہیں اور رزق کی تنگی کی وجہ سے آپ بہت زیادہ پریشان ہیں، تو آپ نے اپنے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ذات پر یقین کرتے ہوئے یہ وظیفہ پڑھنا ہے، کیونکہ جب آپ اس یقین اور بھروسے کے ساتھ یہ وظیفہ پڑھیں گے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ بھی آپ کو بے تحاشا رزق اور دولت عطا کرے گا اور آپ کی پریشانیاں کو دور کر دے گا انشاءاللہ تعالیٰ۔ اس وظیفے کو آپ کسی بھی وقت پڑھ سکتے ہیں، کسی بھی نماز کے بعد پڑھ سکتے ہیں، پورا دن پوری رات موجود ہے، جس کو جب چاہے جیسے وقت ملتا ہے وہ وظیفہ لازمی پڑھ لینا۔ ناظرین، دھیان رکھیے گا کہ کوئی کمی کوتاہی لاپرواہی آپ مت کرنا۔ تو چلیے ناظرین، اب اپنے وظیفے کو کرنے کے طریقے کو سمجھ لیتے ہیں۔ اس سے پہلے آپ سبھی بھائیوں بہنوں سے ایک چھوٹی سی گزارش ہے کہ ویڈیو کو جلدی سے لائک کر دیجیے۔ اپنے ایک لائک سے ہماری حوصلہ افزائی ہوتی ہے، اور اپنے چینل کو بھی ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا ہے تو فوراً سبسکرائب کر لیجیے، کیونکہ ہم ہر روز آپ کے لیے آپ کے ہی ضرورت کی ویڈیوز لاتے رہتے ہیں۔ تو ناظرین، سب سے پہلے آپ اس وظیفے کو کسی بھی نماز کے بعد پڑھ سکتے ہیں۔ آپ فجر کے بعد پڑھ لیں یا ظہر کے وقت پڑھ لیں، عصر مغرب میں پڑھ لیں، اور اگر آپ لوگ نماز تہجد کے فوراً بعد پڑھنا چاہیں تو اس وقت بھی پڑھ سکتے ہیں۔ آپ چاہیں تو نماز کے کچھ دیر بعد سکون سے چلتے پھرتے یہ وظیفہ پڑھ لیں، کوئی بھی پابندی نہیں۔ نماز پڑھنے کے فوراً بعد جنماز پر بیٹھے بیٹھے یہ وظیفہ پڑھنا ہے۔ میرے وہ بھائی بہن جو اپنی پریشانی کو لے کر اس ویڈیو پر آئے ہیں، جن کو کئی سالوں سے پیسوں کا مسئلہ ہے، دولت کا مسئلہ ہے، وہ تمام میری بہنیں میرے بھائی توجہ سے بڑے غور سے اس ویڈیو کو ضرور دیکھ لیجیے گا۔ انشاءاللہ عز و جل دولت کے پیسوں کے آپ کے مسائل فوری طور پر حل ہو جائیں گے۔ آج آپ تمام بھائیوں اور بہنوں کو سورۃ الکوثر کا وہ خاص وظیفہ بتانے لگی ہوں کہ آپ لوگوں کی قسمت ایسی چمک جائے گی، آپ لوگ خود مجھے دعائیں دیں گے اور حیران رہ جاؤ گے۔ بس آپ نے ہر حال میں صبر اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا شکر ادا کرتے رہنا ہے۔ صبر اور شکر جیسے اوصاف ایک مومن مسلمان کی نشانی ہوتی ہیں۔ مومن زندگی کے مشکل سے مشکل حال میں بھی صبر کا دامن اپنے ہاتھوں سے نہیں جانے دیتا ہے، اور اپنے رب کے بتائے ہوئے اصولوں کے مطابق چلتے ہوئے اپنے ایمان کی حفاظت کرتا ہے۔ روزمرہ پیش آنے والے حالات خوشگوار بھی ہو سکتے ہیں اور نہایت برے بھی۔ ان دونوں حالاتوں میں ہمیں صبر اور شکر کا رویہ اختیار کرنا چاہیے اور کوئی ایسا کام نہیں کرنا چاہیے جو ہمارے ایمان کی خرابی کی وجہ بنے۔ ناظرین، صبر کے لغوی معنی رکنا اور برداشت کرنے کے ہیں، اور اس کا مفہوم یہی ہے کہ اگر کبھی کسی مسلمان پر مشکل وقت آ جائے جس میں اسے پریشانیوں کا سامنا کرنا پڑ جائے، تو ایسے حالات میں اسے مایوسی کا راستہ نہیں اپنانا چاہیے، بلکہ اپنے رب سے واسطہ رہتے ہوئے امید سے شمع روشن رکھنی چاہیے۔ شکر کے لغوی معنی کسی کے احسان پر اس کی تعریف کرتے ہوئے اسے دل و زبان سے قبول کرنے کی ہوتے ہیں، اور اس پر زبان سے کھلا اظہار بھی ضروری ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں بے شمار نعمتوں سے نوازا ہے، اس لیے سب سے مستحق ذات جس کے حضور سجدہ ریز ہو کر ہمیں شکر ادا کرنا چاہیے، وہ خدا تعالیٰ کی ذات ہے۔ ہم مختلف طریقوں سے شکر ادا کر سکتے ہیں۔ ایک طریقہ تو یہ ہے کہ ہم اپنی زبان سے کلمات
تشکر کو ادا کرنا۔ دوسرا طریقہ یہ ہے کہ ہم اپنے دلوں میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی عظمت کو یاد کرکے اس کی اطاعت کا احساس پیدا کریں۔ اپنے آپ کو اور اپنی زندگی کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے بتائے ہوئے اصولوں کے مطابق ڈھالتے ہوئے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے احکامات پر عمل کریں۔ قرآن میں شکر ادا کرنے پر بہتر تاکید کی گئی ہے اور جو لوگ شکر ادا کرتے ہیں ان کے مقدر میں فلاحی اور فراوانی لکھ دی گئی ہے۔ ترجمہ: اگر شکر ادا کرو گے تو تمہیں اور زیادہ دیا جائے گا۔ اگر کبھی مسلمان پر خود تکلیف آ جائے تو اسے ثابت قدمی سے اس کا سامنا کرنا چاہیے اور ان مشکل حالات کو اپنے اوپر آزمائش سمجھ کر برداشت کرنا چاہیے اور ذرا برابر بھی مایوس نہیں ہونا چاہیے۔ ایسے حالات میں صرف خدا سے ہی مانگنا چاہیے اور اپنے ہاتھوں کو صرف اسی ذات کے سامنے دعا مانگنے کے اٹھانا چاہیے، کیونکہ اسی ذات کے قبضۂ قدرت میں دنیا اور آخرت کی تمام طاقتیں ہیں۔ جب مسلمان اس آزمائش پر پورا اترتا ہے تو اسے اس کا بہترین اجر نصیب ہوتا ہے۔ صبر و شکر کے انسان کی اجتماعی زندگی پر بھی اثرات مرتب ہوتے ہیں۔ قوموں کی تاریخ میں اچھے اور برے حالات آتے رہتے ہیں۔ ایسی قومیں جو مشکل حالات کا مقابلہ صبر اور شکر سے نہیں کر پاتی وہ بہت جلد تباہ اور برباد ہو جاتی ہیں اور ان کا نام و نشان تک مٹ جاتا ہے۔ اس کے برعکس جو اقوام میں حوصلے اور ہمت سے پورے وقت کا سامنا کرتے ہوئے محفوظ راستہ تلاش کرتے ہیں وہ کامیاب اور کامران ہوتے ہیں اور ان کے استقامت کا سلسلہ انہیں کامیابی کی صورت سے ملتا ہے۔ یہی وہ اقوام ہوتی ہیں جن کو عالم برداری میں عزت اور آبرو کی نگاہ سے دیکھا جاتا ہے۔ ہر مسلمانوں کا عقیدہ ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی تائید اور نصرت انہی لوگوں کو حاصل ہوتی ہے جو صبر کا دامن ہاتھ سے نہیں جانے دیتے۔ ارشاد باری تعالیٰ کہ بے شک اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنے نبی حضرت ایوب علیہ السلام کو صبر کرنے کا حکم دیا۔ حضرت ایوب علیہ السلام نے اپنے رب کے حکم کی بجاآوری کی اور اس پر انہیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنا بہت اچھا بندہ قرار دیا۔ قرآن پاک میں ایک اور جگہ ذکر ہے کہ دنیا اور آخرت میں حقیقی کامیابی کے حقدار وہی لوگ ہیں جو صبر اختیار کریں۔ اسی لیے چاہیے کہ ہمیشہ مشکل حالات میں صبر اور تحمل کا ہمیں مظاہرہ کرنا چاہیے اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی مدد کے منتظر رہنا چاہیے۔ اسی میں ہمارے لیے دنیا اور آخرت کی بھلائی ہے۔ یہ بھی یقین رکھیں کہ اللہ کا کوئی بھی کام بے مقصد نہیں ہوتا۔ اگر ہم صبر سے کام لیتے ہیں تو ہم سے خوش ہوگا اور آخر میں اچھے سے اچھا بدلہ بھی دے گا۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں انہوں نے اللہ کے نبی پیارے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ کہتے ہوئے سنا، اگر تم اللہ پر ویسا ہی بھروسہ کرنے لگو جیسا بھروسہ اس پر ہونا چاہیے تو وہ تمہیں اسی طرح روزی دے گا جیسے چڑیوں کو روزی دیتا ہے۔ وہ صبح کو خالی پیٹ نکلتی ہے اور شام کو پیٹ بھر کر لوٹتی ہے۔ تو میرے بھائیوں اور بہنوں، آپ لوگ لازمی اس ویڈیو کو پورا مکمل ضرور دیکھیے۔ جو وظیفہ آپ کو بتانے لگی ہوں اپنی زندگی میں صرف ایک بار یہ وظیفہ آپ کو پڑھنا ہے۔ پھر پوری زندگی آپ کو کوئی وظیفہ کرنے کی ضرورت پیش نہیں آئے گی۔ ناظرین، اگر آپ روزانہ پڑھنا چاہتے ہیں تو آپ روزانہ بھی پڑھ سکتے ہیں، لیکن یہ وظیفہ آپ کو ایک ہی مرتبہ پڑھنا ہے۔ انشاءاللہ تعالیٰ اللہ پاک کے حکم سے یہ وظیفہ ایک ہی بار پڑھنے سے آپ کی مالی مشکلات فوراً حل ہو جائیں گی۔ کتنی بھی پیسوں کی تنگی ہو
فقیر بندہ بھی اگر اس ویڈیو کو دیکھ رہا ہے اور اس وظیفے پر عمل کرتا ہے، رات کو یہ وظیفہ پڑھ کر سو جائے تو انشاءاللہ صبح مالا مال ہو جائے گا، غیبی مدد فوراً حاصل ہوگی۔ کتنے بھی پیسے کی ضرورت آپ کو ہو تو فوراً پیسوں کا بندوبست ہو جائے گا۔ ناظرین، یہ بہت ہی آسان اور چھوٹا سا وظیفہ ہے، کوئی مشکل وظیفہ نہیں ہے، اور پڑھنے کا جو طریقہ ہے وہ بھی آپ کو بالکل آسان طریقے سے سمجھاؤں گی۔ بس آپ نے بتائے ہوئے طریقے پر عمل کرتے ہوئے یہ وظیفہ کر لینا۔ وظیفہ کرتے ہوئے اللہ سبحانہ و تعالیٰ ایسا کرم فرمائے گا، ایسا معاوضہ فرمائے گا کہ آپ کی تمام مشکلات، تمام پریشانیاں انشاءاللہ ختم ہو جائیں گی۔ آج کا یہ وظیفہ سورۃ الکوثر اور اللہ پاک کے صفاتی ناموں کا یہ عمل اتنا طاقتور ترین، پرتاثیر اور جلیل القدر عمل ہے کہ میری زبان اس کو بیان نہیں کر سکتی۔ اس سورہ مبارکہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان بھی ہے، اس کے اندر میرے آقا کا مقام بھی ہے اور بہت زیادہ خیر کثیر بھی موجود ہے۔ جو شخص بھی اس چھوٹی سی 3 آیات والی سورت کو پڑھتا ہے، اس سے دوستی کرتا ہے، وہ مالا مال ہو جاتا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کو لاکھوں کا مالک اور کروڑ پتی بنا دیتا ہے۔ یہ اتنا طاقتور ترین عمل ہے، ہم یہ تو نہیں کہہ سکتے کہ جو انسان پڑھے گا اور ایک رات میں کروڑوں کا مالک بن جائے گا، یہ تو جھوٹ ہے، لیکن یہ کروڑ پتی بنا دینے والا عمل ضرور ہے۔ جس انسان کو بھی ہم نے یہ اپنی زندگی میں بتایا، اللہ پاک نے اس کو مال و دولت بے حساب عطا فرمایا اور حلال عطا فرمایا، اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ آپ اس عمل کو کرنے والے کی اولاد خیر والی اور فرمانبردار ہوتی ہے۔ میرے بھائیو بہنو، یہ وظیفہ ہے کہ جب آپ یہ وظیفہ کر رہے ہو تو اس کے بارے میں کسی سے ذکر مت کرنا، خاموشی سے چپ چاپ کے یہ وظیفہ پڑھ کر دیکھ لینا۔ میرے بھائیو اور میری بہنوں، اکثر آپ تمام دوست احباب اپنی پریشانیوں کا شکوہ کرتے ہیں، اپنی مشکلات کی شکایت کرتے ہیں کہ ہمارے یہ مسئلے ہیں، کہ ہمارے وہ مسئلے ہیں، ہمارے یہ بندش ہے۔ تو دوستو، اس وظیفے کو کرنے سے پہلے جتنی آپ کی ضرورتیں ہوں، جتنی آپ کی مرادیں ہوں، ان مرادوں کی حاجت کے لیے نیت کر لینی ہے کہ میں نے یہ حاجت ہے کہ یہ مراد پوری ہو جائے گی، پھر یہ چھوٹا سا وظیفہ پڑھ کر دیکھ لینا۔ میرے بھائیو میری بہنوں، یہ وظیفہ ختم ہوگا، وہاں انشاءاللہ کام ہو جائے گا۔ نماز فجر، ظہر، عصر، مغرب، عشاء، کوئی بھی نماز میرے بھائیو مسجد میں ادا کر لے، اور میری بہنیں وہ سکون سے گھر میں نماز ادا کر لے۔ اگر میرے بھائی کسی وجہ سے گھر میں نماز پڑھتے ہیں تو وہ بھی ان کا ایک الگ مسئلہ ہے، لیکن کوشش کریں کہ نماز آپ مسجد میں ادا کیا کریں۔ اگر آپ اپنے گھر میں نماز پڑھی ہے تو گھر میں نماز پڑھنے کے بعد چاہے تو نماز پر بیٹھے بیٹھے یہ وظیفہ پڑھ لیں، چاہے تو 10-15 منٹ یا آدھا گھنٹہ کے بعد سکون سے بیٹھ کر پڑھ لیں۔ میری بہنیں بھی یہ وظیفہ کو آپ لوگ پڑھ سکتے ہیں اور میرے بھائی بھی پڑھ سکتے ہیں۔ بس نماز کے بعد نماز پر بیٹھے بیٹھے وظیفہ پڑھ لیں۔ اب اپنی حاجتوں کی نیت لازمی کیجیے، چاہے 1 حاجت ہو، چاہے 10 حاجت ہو۔ ناظرین، آپ کو ایک بات اور بتا دوں کہ اگر آپ اس وظیفہ کے ساتھ ساتھ اگر آپ دوسرے اور بھی وظیفہ پڑھ رہے ہیں تو کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ جو وظیفہ آپ پڑھتے ہیں اس کے ساتھ ساتھ بھی پڑھ سکتے ہیں، یعنی کہ دن میں آپ نے اگر مختلف وظائف کیے ہوئے ہیں تو اس دن آپ یہ وظیفہ بھی پڑھ سکتے ہیں۔ تو اس وظیفے کو کرنے کی آپ لوگوں کو مکمل اجازت ہے۔ آج کے اس خاص عمل کی طرف چلتے ہوئے تو میں آپ لوگوں کو بتا دوں کہ آپ مصلی پر بیٹھ جائیں، حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ پر درود پاک پڑھنا ہے۔ جو درود پاک آپ کو یاد ہو، لیکن بہتر ہوگا آپ نماز میں پڑھی جانے والی درود ابراہیم کو پڑھیں۔ اب اپنی آنکھوں کو بند کرنا ہے اور اپنے خاص مقصد کی نیت کرنی ہے۔ آپ کا مقصد کوئی بھی ہو، کوئی بھی بڑے سے بڑے مقصد ہو، جیسے مثال کے طور پر آپ کو ذاتی مکان چاہیے تو یہ نیت کر لیں کہ مجھے میرا ذاتی مکان مل جائے، میں اس کے لیے یہ وظیفہ پڑھ رہی ہوں یا پڑھ رہا ہوں۔ اگر آپ کو کوئی بھی
بڑی رقم چاہیے تو یہ نیت کر لے کہ مجھے کوئی بڑی رقم مل جائے، یا پھر آپ بے اولادی ہیں تو نیک صالح اولاد کے لیے نیت کر لیں۔ تو آپ لوگ اس طرح سے نیت کر سکتے ہیں۔ اب آپ نے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم کے ساتھ اس وظیفے کی شروعات کریں۔ اب سب سے پہلے نمبر جو وظیفہ آپ نے پڑھنا ہے وہ وظیفہ سورۃ الکوثر کا وظیفہ ہے۔ الحمدللہ، سورۃ کوثر ہر کسی کو زبانی آتی ہے۔ سورۃ کوثر سے اگر آپ کے کاروبار میں نظر بند، حسد، جادو جنات کے اثرات ہیں، آپ کی اولاد پر جادو جنات کے اثرات ہیں، آپ کے گھر میں شیاطینی اور جنی آفات ہیں، اور سورۃ کوثر جس گھر میں پڑھی جاتی ہے اس گھر کو وہ دولت والا بنا دیتی ہے، اس گھر کے کونے کونے سے غربت کا، تنگدستی کا نام و نشان تک مٹا دیتی ہے۔ سورۃ کوثر کی تلاوت آپ لوگوں نے بسم اللہ الرحمن الرحیم کے ساتھ ہی کرنی ہے، یعنی کہ بسم اللہ شریف کے ساتھ آپ نے سورۃ کوثر پڑھنا ہے، پھر فوراً بعد ہی پڑھنا ہے یا گانیوں اس طرح سے آپ نے اپنی ہاتھوں کی انگلیوں پر پڑھ لیں یا پھر تسبیح کے دونوں پر پڑھ لیں۔ آپ نے صرف اور صرف 11 مرتبہ پڑھنا ہے۔ جب پہلے نمبر پر آپ لوگ سورۃ الکوثر کو 11 بار اچھی طرح یا گانیوں کے ساتھ پڑھ لیں، اب دوسرے نمبر پر جو وظیفہ آپ نے پڑھنا ہے یہ وظیفہ بھی بہت آسان سا ہے۔ دوسرے نمبر پر آپ نے پھر سورۃ الکوثر کو ہی پڑھنا ہے، ویسے ہی بسم اللہ شریف کے ساتھ سورۃ کوثر کو مکمل پڑھیں گے، پھر فوراً بعد آپ نے یا رزاقو کہنا ہے۔ اسی ترتیب سے آپ نے اس کو بھی صرف اور صرف 11 بار پڑھنا ہے۔ جب 11 بار آپ لوگ اس کو پڑھ لیں، پھر آپ لوگوں نے اس کے بعد پھر دوبارہ تیسرے نمبر پر بسم اللہ الرحمن الرحیم کے ساتھ سورۃ کوثر کو مکمل پڑھنا ہے، پھر فوراً بعد یا کریمو کہنا ہے۔ اس وظیفے کو بھی آپ نے صرف اور صرف 11 بار پڑھ لیا جائے گا۔ جب ان تینوں اعمال کو بتائے گئے ترتیب سے پڑھ لیں تو اس کی 33 کی تعداد ہو جائے گی ٹوٹل۔ اس کے بعد اتنی ہی تعداد میں درود پاک پڑھ لیجیے جتنا آپ لوگوں نے شروع میں پڑھا تھا، پھر دونوں ہاتھوں کو بلند کر کے آپ لوگ اللہ پاک کی بارگاہ میں بہت ہی عاجزی اور انکساری کے ساتھ دعا کریں گے۔ انشاءاللہ عز و جل اس عمل کی برکت سے آپ کی ہر مشکل سے مشکل حاجت پوری ہوگی۔